شہیدوں کے خون کا مذاق اڑایا جائے گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ 9 مئی جیسے حملوں کی اجازت نہیں ہے۔ کسی اور سیاسی جماعت نے یہ نہیں کیا جنہوں نے چند شر پسند عناصر ایک سیاسی جماعت انہوں نے شہداء کی قربانیوں اور تضحیک آمیز کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی۔ لسبیلا کا ہیلی کاپٹر کریش ہو، اس میں بھی شہداء کی قربانیوں کی توہین کی گئی تھی۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ایک ٹیم ہے، وہ ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے۔ یہ کام کرنے والے لوگ ہمارے میں سے نہیں ہیں، یہ تو ملک دشمن ایجنڈا ہے جس پہ یہ کاربند ہیں۔ آپ میں یہ ہمت جرت کہاں سے آتی ہے؟ باقاعدہ ایک پیروڈی اکاؤنٹ ISPR کا بنایا گیا۔ یہ سارے اکاؤنٹ جن پہ عمران خان صاحب کی تصویریں آویزاں ہیں، جس پہ تحریک انصاف کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کل جو شہداء کے خلاف کیمپین چلائی ہے، ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان لوگوں کی بھی شناخت کی جا چکی ہے۔ ملکی مفاد کے خلاف ایجنڈا ہے، آپ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ جو ریڈ لائنز کراس کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف آپ دیکھیں گے جلد کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور اس پہ کوئی رعایت نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، 9 مئی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے والدین آج پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں جی کسی طریقے سے ان کو ریلیف دیا جائے۔ اب جو لوگ اندر جا کے جلاؤ گھراؤ کر رہے تھے، توڑ پھوڑ کر رہے تھے، آگ لگا رہے تھے، اب مجھے بتائیے جن کے خلاف CCTV فوٹیج موجود ہے، اب وہ کسی رعایت کے مستحق تو نہیں ہے۔ تو ہم اب اس پہ باقاعدہ ایک حکمت عملی لے کے آئیں گے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی۔ بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے، ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا۔ پاک فوج کے جوانوں نے، افسران نے اس میں جام شہادت نوش کیا، اور آپ دیکھیں کہ جو اس میں ایک کپتان، 23 سالہ کپتان شہید ہوئے ہیں، کیپٹن محمد بدر جن کا نام ہے، وہ 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ آپ دیکھیں کہ اس گھر پہ کیا گزری ہوگی کہ جب وہ جستے خاکی وہاں پہ لایا گیا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ پاکستان میں پچھلی کئی دہائیوں سے جاری ہے، اس میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں افسران نے، پولیس نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، پاکستانی شہریوں نے، پاکستانی سیاستدانوں نے، افسران نے، اور یہ قربانیوں کی وجہ سے ہی یہ ملک آج قائم و دائم ہے، یہ ملک محفوظ ہے۔ کہ اس ملک جب یہ بنا تھا تب بھی جو ہجرت ہوئی، کتنے لاکھ لوگ شہید ہوئے، آج بھی اس ملک کے دفاع کے لیے لوگ جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جو کل وزیرستان میں واقعہ ہوا، ان شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مگر چند شر پسند عناصر آپ دیکھیں کہ میں یہ انسان الفاظ ادا کرتے ہوئے انسان جذباتی ہو جاتا ہے کہ جب یہ 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی کا جستے خاکی لایا گیا ہوگا، 23 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ اتنی بڑی قربانی اس گھر نے، اس خاندان نے دی ہے، 5 جوان ہیں ان کے خاندانوں نے دی ہے۔ ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب ہیں کراچی سے، ان کے خاندان پہ کیا گزری ہوگی، 39 سال ان کی عمر ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ مگر کل بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک سیاسی جماعت جس کے ماضی میں بھی یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے اور تضحیک آمیز کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی، میں آج اس کی بھی مذمت کرنے آیا ہوں۔ کل رات ان شہداء کا نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، اتنی بڑی قربانی ہے، اور سوشل میڈیا پر ماضی میں بھی لسبیلا کا ہیلی کاپٹر کریش ہو، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بھی شہداء کی قربانیوں کی توہین کی گئی تھی، مذاق اڑایا گیا تھا۔ کل بھی یہی ہوا، اور میرے پاس کچھ ایویڈنس بھی موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس ایویڈنس کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ایک ٹیم ہے، وہ ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے جنہوں نے یہ توہین آمیز اور تضحیک آمیز کیمپین چلائی۔ دیکھیے، شہادت سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی اپنی جان سے جائے، جان وطن پہ وار دے،
وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دے، اس کا خاندان پوری عمر اس غم میں رہتا ہے، اس رنج میں رہتا ہے، وہ غم کبھی مٹتا نہیں ہے۔ جب بھی میں دیکھتا ہوں شہداء کی مائیں، جب بھی 23 مارچ آتا ہے، 6 ستمبر آتا ہے، 14 اگست آتا ہے، کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے کہ جب ہم اپنے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، تو ان ماؤں کی، ان بہنوں کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اپنے پیاروں کی یاد میں۔ تو یہ کام کرنے والے لوگ ہمارے میں سے نہیں ہیں، یہ تو ملک دشمن ایجنڈا ہے جس پہ یہ کاربند ہیں کہ آپ شہداء کی قربانیوں کو تضحیک کا، توہین کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ میں یہ ہمت جرأت کہاں سے آتی ہے؟ سیاست بعد کی بات ہے، یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم پاکستان سے ہیں، اور پاکستان نے انشاءاللہ تعالی تا قیامت قائم و دائم رہنا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہے تو سیاست ہے، یہ ملک ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ملک ہے تو سیاستدان ہیں، تو یہ ملک سب سے پہلے ہے۔ میں آپ کو چند ایویڈنسز دکھانا چاہتا ہوں، جس کے ساؤنڈ بند کر کے چلا دیں جی اس کو پلیز، جس کے اندر یہ اکاؤنٹ آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ کون سے اکاؤنٹ تھے جن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ ایک پیروڈی اکاؤنٹ ISPR کا بنایا گیا۔ اس کو چلائیں جی ذرا پلیز۔ اور ایک پیروڈی اکاؤنٹ بنا کر شہداء کی قربانیوں کو تضحیک کا، توہین کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پہلے بھی یہ اکاؤنٹ یہ کام کرتے رہے ہیں اور یہ کام آج بھی جاری ہے۔ اور ان اکاؤنٹس کے ذریعے یہ کل جو شہید ہوئے ہیں، اور یہ پیچھے اکاؤنٹس کے اوپر آپ یہ فوٹوز بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے اکاؤنٹ جن پہ عمران خان صاحب کی تصویریں آویزاں ہیں، جس پہ تحریک انصاف کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کل جو شہداء کے خلاف کیمپین چلائی ہے، یہ ناقابل قبول ہے، ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اور ہم جو ذمہ داران ہیں، جنہوں نے قوم کے بھی جذبات مجروح کیے، جنہوں نے ان شہداء کے ورثاء کے بھی جذبات مجروح کیے، ان کی قربانیوں کا مذاق اڑا کے ان کی شناخت کی جا رہی ہے، اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ سیاسی تنقید کریں، یہ دیکھیں، آپ سارے اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان لوگوں کی بھی شناخت کی جا چکی ہے۔ اور جس طریقے سے یہ توہین آمیز، تضحیک آمیز معاملات چل رہے ہیں، ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان اکاؤنٹس کو رپورٹ بھی کیا گیا، مگر انفارچونیٹلی یہ اکاؤنٹس ابھی بھی آپریشنل ہیں۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھیں، یہ باقاعدہ ان اکاؤنٹس کو رپورٹ کیا گیا کہ یہ شہداء کی توہین میں ملوث ہیں، یہ ہماری ملکی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ آپ سیاسی تنقید 100 دفعہ کریں، میری جماعت پہ کریں، مجھ پہ کریں، مگر یار خدارا شہداء کی تو کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ یہ اب دیکھیں نا، کل یہ کیپٹن صاحب، یہ کرنل صاحب شہید ہوئے ہیں، کیپٹن احمد بدر، اور یہ لسبیلا والا آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا اور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب اس میں شہید ہوئے تھے، تب بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے یہ کیمپین چلائی۔ اور ہمارے کچھ جو پاکستان مخالف لابی ہے بارڈر کے پار، وہاں سے بھی لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا۔ تو آپ یہ کام نہ کریں کہ جو پاکستان مخالف ایجنڈا ہے، ملکی مفاد کے خلاف ایجنڈا ہے، آپ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ شہداء تو ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہماری حفاظت کی ضمانت ہیں، ہماری بقا کی ضمانت ہیں۔ جو خون اس پاک دھرتی پہ گرتا ہے، جو قربانی دی جاتی ہے، وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ تو یہ لسبیلا والا آپ نے دیکھا، یہ اس وقت کیمپین چلائی گئی اور پاکستان دشمن قوتوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا۔ تو میں گزارش یہ کرنے آیا ہوں کہ خدارا قومی یکجہتی کے لیے، قومی سلامتی کے لیے ہم اکٹھے ہوں۔ یہ کچھ لائنز کراس نہیں ہونی چاہیے۔ آزادی اظہار رائے کا حق موجود ہے، تنقید برائے اصلاح ضرور ہو سکتی ہے، مگر اگر شہیدوں کے خون کا مذاق اڑایا جائے گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ 9 مئی جیسے حملوں کی اجازت نہیں ہے۔ کسی اور سیاسی جماعت نے یہ نہیں کیا جو انہوں نے کیا۔ جی اور اب تک جو ہے کئی لوگ گرفتاریاں بھی کی گئی، لیکن سوشل میڈیا کی اگر بات کیجیے تو آپ کس وقت کا انتظار کریں گے حکومت
किस लिमिट का इंतजार करिए, कुछ हद तक इसके खिलाफ जो है एक्शन किया जाएगा, क्योंकि ऐसे पेजेस तो मुसलसल बन रहे हैं और कार्टून भी बन रहे हैं, पहले भी पेजेस हम हमारे। देखिए, मुझे तो अभी वजारत इत्तलात का चार्ज दिए 4-5 दिन हुए हैं, बहुत चीज़ें मेरे ज़िम्मे लगाई जा रही जो मेरे ज़िम्मे नहीं हैं। कोई बात नहीं, हम अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम का वोट लेके आए, हर चीज़ के लिए जवाबदेह हैं, हर चीज़ के लिए जवाबदेह हैं और जवाब देंगे और फराख दिली से देंगे, खंदा पेशानी से देंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल जो रेड लाइंस क्रॉस करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ आप देखेंगे जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इस पे कोई रियायत नहीं है। अब देखें ना, 9 मई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके वालिदैन आज परेशान हैं, वो कहते हैं जी किसी तरीके से इनको रिलीफ दिया जाए। अब जो लोग अंदर जाके जलाओ घिराव कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, आग लगा रहे थे, अब मुझे बताइए जिनके खिलाफ CCTV फुटेज मौजूद है, अब वो किसी रियायत के मुस्तहिक तो नहीं है। तो हम अब इस पे बाकायदा एक हिकमत अमली लेके आएंगे और आपको नजर आएगा कि जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।